ویس بھائی یہ جو عالم لوگ کہہ رہے ہیں کہ مطلب سود کے بارے میں ابھی بتایا جی یہ کہ حرام ہے یہ سارا، لیکن عالم لوگ جتنے بھی یہاں کے جنہوں نے بینک بنائے ہوئے ہیں تو یہ تو کہتے ہیں کہ جی آپ جب چیز لیتے ہیں چیز پہ مطلب سود نہیں ہے، یہ حلال ہے، سمجھ سے باہر ہے۔ کافی ایسے عالم ہیں جنہوں نے فتوے دیے ہوئے کہ مثال کے LED لے لی ہے آپ نے قسطوں پہ لی ہے، تو یہ پہلے ہمارا اس کے اوپر کافی ڈسکشن ہو چکا ہے۔ اگر کوئی چیز میں لیتا ہوں کسی سے، کافی ہماری ڈسکشن ہو چکی ہے، خضر اور یہ تو کافی وائرل ہیں، عبداللہ انہوں نے گاڑی لین دین کی تھی ہماری ویڈیو میں۔ تو اگر میں کسی سے کوئی چیز لے رہا ہوں وہ مجھے مہنگی دے رہا ہے، چلو مارکیٹ میں لاکھ روپے کی کوئی چیز مل رہا ہے، مجھے کوئی 1,05,000 کے دے رہا ہے، تو چلو میں لے لی ہے، چلو ٹھیک ہے، جیسے بھی ڈیل بنی لے لی۔ لیکن اگر وہی بندہ مجھے کہہ رہا ہے کہ اگر یکمش دو گے تو لاکھ روپے کی ہوگی، اور اگر بعد میں پیسے ڈیلے کر کے دو گے تو 1.25 لاکھ کی ہوگی، تو یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ چیز تو آپ نے بیچ دی نا، چیز تو دے دی، چیز تو اس کی ہوگی۔ یا ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ چیز آپ کی بھی ہو اس کی بھی ہو۔ جب آپ نے ڈیل کر لی تو چیز اس کی ہو گئی، آپ نے LED لے لی، TV لے لیا، ٹھیک ہے، تو چیز اب آپ کی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب اس کا آپ نے کیا دینا ہے؟ اس کے تو پیسے ہی دینے ہیں نا۔ چیز آپ کی یا تو اس کی ہے یا آپ کی ہے۔ اگر اس کی ہے، اسی کی ملکیت رہے گی تو پھر آپ صرف کرایہ دے دیں اس کا، ٹھیک ہے۔ وہ آپ کا اگر آپ 2 سال استعمال کرتے رہتے ہیں، جو بھی آپ کا کرایہ طے ہوا وہ بے شک 5 لاکھ بن جائے، وہ آپ کی ڈیل پہ۔ اگر آپ نے بے وقوفانہ ڈیل کی ہے تو چلیں وہ آپ کا ہے، وہ بے وقوفی بھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن ایک سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ لیکن اگر آپ نے لے لی ہے تو پھر آپ نے اس کا ادھار دینا ہے، وہ آپ وہی قیمت دیں گے جو اس کی قیمت ہے، وہ بڑھا کے آپ نہیں دے سکتے، وہ سود ہے، وہ غلط ہو جاتا ہے۔ میں دوبارہ سوال اچھا، اسلامک بینکنگ کا جس طرح ذکر کر رہے تھے، وہاں پہ یہی جو آپ کانسیپٹ بتا رہے ہیں وہ بیسیکلی رینٹل ویلیو ہوتی ہے، وہ آپ سے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں سمجھ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 عقد ایک میں جمع نہ کرو، وہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں آپ سے آپ کی گاڑی لے بھی لوں اور رینٹ بھی لوں۔ یہ یا تو آپ گاڑی مجھے دے دیں تو میری ہو گئی، یا تو آپ کی ہے پھر مجھے رینٹ لے لیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں آپ سے گاڑی لے لوں اور رینٹ بھی آپ کو دوں، یا آپ کے پاس رہے رینٹ بھی دوں اور قیمت بھی دوں۔ یہ کرتے ہیں یہ والا، یہ جو اسلامک فائنانسنگ، یہ کار مضاربہ، یہ کرتے ہیں کہ وہ گاڑی جب تک آپ کی قیمت اس کی ادا نہیں ہو جاتی نا، تب تک وہ اپنی اونرشپ میں رکھتے ہیں، تب تک آپ رینٹ دے رہے ہیں، ہاں بینک کے نام پہ رہے ہیں، تب تک آپ رینٹ دے رہے ہیں، ایگزیکٹلی۔ تو جب آپ وہ کلیئر کر دیتے ہیں تو پھر وہ آپ کے نام پہ چڑھا دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ 2 عقد ایک میں جمع کر دیے کہ اصل میں تو گاڑی خریدنی تھی لیکن فی الحال آپ رینٹ دے رہے ہیں۔ 2 عقد جو رینٹل بھی ہو گیا، سیل بھی ہو گیا، 2 ایک میں جمع ہو گئی۔ یہ بالکل یہی تو حرام ہے، یہی تو سود ہے۔ اور یہ حدیث جب آپ سنائیں گے نا تو وہ فوراً سے کہیں گے، میں نے ایک مفتی صاحب کو سنایا، وہ کوئی کانفرنس اٹینڈ کر کے آئے تھے، جی میں اٹینڈ کر کے آیا ہوں، فلاں بھی تھے، تو انہوں نے فوراً کہہ دیا کہ جو مفتی تھوڑے ہی ہیں، ہم مفتی ہیں، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا۔ یہ دلیل تھی ان کے پاس، اور کوئی دلیل نہیں تھی۔ قریب کر کے بولے، کھلی ہوئی ہیں دکانیں، یہ کچھ جو آپ افضل الیکٹرانکس وغیرہ نہیں لے سکتے، یہ سود ہے، غلط ہے بالکل۔ جو ایگزیکٹ ویلیو ہے اتنی لیں گے۔ ہاں، اول تو آپ ویسے بھی جب لیں گے تو پھر بھی آپ پرائز زیادہ ہی دے رہے ہوں گے۔ اگر آپ پیپر کرنسی میں ٹرانزیکشن کر رہے ہیں تو آپ ویسے بھی پرائز زیادہ دے رہے ہیں، کیونکہ وہ مہنگی ہو چکی ہوگی، آپ کے پیسے کی ویلیو گر چکی ہوگی نا۔ اب سال بعد آپ نے پیسے پورے کیے ہیں تو آپ نے اگر اتنے بھی دیں نا پھر بھی آپ زیادہ دے رہے ہیں، تو سود وہ پھر بھی ہے، لیکن وہی ہے کہ آپ کے پاس پھر آپشن نہیں ہے۔ میں نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا، ایک دفعہ پھر وہ آپشن بتا دیتا ہوں۔ کوشش کریں اگر ہو سکے، بہت ایک اچھا طریقہ ہے، کوئی بھی میں اور آپ سود سے بچ سکتے ہیں۔ ایک تو غریب آدمی میری طرح کا، بس روٹی جتنے پیسے اس کے پاس ہوتے ہیں پیٹرول ڈلوا لیا، کوئی سیونگ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، تو وہ اپنی ٹرانزیکشنز تو اسی کیش میں کرے گا جو ایکسیپٹیبل ہے مارکیٹ میں۔ لیکن اگر کسی کے پاس 50,000 لاکھ بھی سیونگ میں رہتے ہیں، یا وہ مہنگی چیزوں کی خرید و فروخت کرتا ہے، یا وہ معاملات کرتا رہتا ہے، تو وہ ایسے کر لے نا، قرضے بھی لیتا دیتا رہتا ہے، قرض حسنہ، سود نہیں، تو وہ ایسے کر لے کہ فواد نے یا میں نے فواد سے 1,00,000 روپے قرض لینا ہے، ٹھیک ہے، تو میں فواد سے یہ کہوں کہ آپ چیک کریں کہ 1,00,000 روپے کا کتنا سونا مل رہا ہے آج، ٹھیک ہے، تو وہ کہے گا جی 1 تولہ، چلو فرض کریں پورا 1 تولہ مل رہا ہے، ٹھیک ہے، تو میں کہوں گا ٹھیک ہے۔ اب فواد بھی میں نے آپ کو مہینے بعد جب بھی جو بھی ہماری ڈیٹ طے ہوئی ہے، میں نے آپ کو 1,00,000 روپیہ نہیں واپس کرنا، میں نے آپ کو 1 تولہ سونا واپس کرنا ہے۔ تو اب وہ 90,000 کا ہو جائے، 80,000 کا ہو جائے تو فواد کو غصہ نہیں چڑھنا چاہیے، اور اگر وہ 1.5 لاکھ کا ہو جائے تو مجھے غصہ نہیں چڑھنا چاہیے۔
تو اب میں نے کیا کیا کہ وہ بالکل سود سے پاک ٹرانزیکشن کر دی ہے. میں نے بالکل ویلیو جو ہے نا وہ اگینسٹ ڈیل, چاہے سونا بیچ میں نہ ہو, وہ مارکیٹ میں پڑا ہوا ہے, وہ جیسے بھی پڑا ہوا ہے, وہ سنی نہیں آپ نے خریدنا, آپ ٹرانزیکشن روپوں میں ہی کریں, لیکن آپ ویلیو اگینسٹ اسائن کر لیں گولڈ کے, تو آپ کی ٹرانزیکشن بالکل صحیح ہو جائے گی. یہ روزمرہ میں تو نہیں ہو سکتا, لیکن کسی نے سیونگ کی ہوئی ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت خیر چاہتا ہے. ابھی جس کے پاس جتنے پیسے ہیں, میں سب کو مشورہ دیتا ہوں, اگر کسی نے 10,000 بھی سیو کیا ہوا ہے تو جا کے سونا خرید لیں, کیونکہ یہ اکانومی کسی بھی ٹائم کولیپس ہو جائے گی, کسی بھی ٹائم گریس والی سری لنکا والی سچویشن ہو سکتی ہے. پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر یہی آپ نوٹ لے کے جائیں گے اے ٹی ایم سے, اول تو نکلیں گے نہیں. اگر آپ نے گھر میں بھی رکھے ہوئے ہیں تو آپ کو نان نہیں ملے گا ایک بوری بھر کے, جیسے افغانستان میں ہم دیکھ چکے ہیں, سری لنکا میں دیکھ چکے ہیں, گریس میں دیکھ چکے ہیں, دنیا میں ہوتا رہتا ہے. کرنسی نوٹ تو ہے ہی ایک ہوائی سی چیز, اس کے اوپر حکومت کی بانڈنگ ہوتی ہے, حکومت کی وہ ہوتی ہے, تو یہ چلتا ہے. اگر وہ حکومت گئی, حکومت ویک ہوگی, جو ہماری ہر وقت ہی رہتی ہے, تو پھر اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, وہ صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اچھا آپ نے یہ کہا ہے کہ ابھی اگر آپ کو آٹے کے اوپر سود دینا پڑے تو آپ لے لیں, کیا آپ اس چیز کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ ابھی؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ دینا پڑے تو دے دے, میں نے کہا اگر کسی نے مجبوراً آٹے کے لیے لیا تھا, تو اب اس کو اگر اس کا قرض لیا تھا, فار ایگزامپل 100 روپیہ لے لیا تھا آٹے کے لیے, تو اور وہ بھی اس کیس میں جب وہ مر رہا تھا اور کوئی آپشن نہیں تھی. یہ نہیں کہ گھر میں ڈبل روٹی تھی, چاول تھے, تو پھر بھی وہ آٹے کے لیے لے رہا ہے. جیسے بیگم کہتی ہے کہ چاول نہیں, میں چاول ہی کھاتی رہوں 4 دن سے, یا آٹا ہی کھاتی رہوں, چاول کھانے. پھر نہیں, میں بتا رہا ہوں پاسٹ میں اگر کسی نے انتہائی مجبوری میں ایسا قدم کیا تھا اور اس پہ سود دینا پڑ رہا ہے, مثال کے طور پر اسے 110 روپے واپس کرنے پڑے ہیں, ادروائز اس کے پاس آپشن نہیں ہے. جیسے وہ بھٹوں والے ہوتے ہیں, وہ آپ اسٹڈی کریں, ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتی, تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. یہ کہا ہے میں نے, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے, کیونکہ اس کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے, ورنہ وہ مزید کسی مشقت میں پڑ جائے گا. سمجھ آ گئی؟ آئندہ کے لیے بھی اگر کسی کو کوئی قرض ایسا لینا پڑ رہا ہے جس میں سود ہے, اگر تو وہ بالکل مر نہیں رہا تھا تو وہ بالکل حرام ہے اس کے لیے. ایک بندہ کے جیسے شادی نکاح کا بھی ہمارا وہ سیشن چلتا ہے, ینگ اینڈ میرڈ, تو اس میں ایک نوجوان کیا کہتے ہیں کہ میری استطاعت نہیں ہے, میں شادی کیسے کروں. میں نے ایک سے پوچھ لیا آپ کے پاس کپڑوں کے جوڑے کتنے, کہتا ہے کبھی کاؤنٹ نہیں کیے. میں نے کہا فون دکھانا, وہ 70-75 ہزار روپے کا جیب سے نکال لیا اس نے. تو میں نے کہا گھر میں گاڑی سواری ہے, کہتا ہے گاڑی تو نہیں ہے, بائکس ہے 2. میں کہا یونیورسٹی میں پڑھتے ہو, کتنی فیس ہے, کہتا ہے اتنے لاکھ ہے. وہ فلاں بھائی پڑھتا ہے, کتنے لاکھ ہے. وہ بھی کہہ رہے ہیں ہمارے پاس استطاعت نہیں ہے. ٹھیک ہے, استطاعت اگر بندہ اس طرح کی سچویشن میں کہے نا کہ کھانا اچھا کھا رہے ہیں, لباس کئی رکھے ہوئے ہیں, سواری ہر کوئی ہے, روز کا خرچہ اتنا زیادہ ہے, اور وہ کہے کہ جی میں نے کھانے کے لیے پیسے لیے تھے, تو کیا کھانا کیا تھا کہ میں نے سوچا کہ یار باہر سے اچھا کھانا کھا لے. ایسے تو نہیں ہوتا نا, وہ آپ کو خود پتہ ہوتا ہے. انتہائی مجبوری میں جب موت کے علاوہ اسے کوئی آپشن نہیں تھی, پھر اس نے کوئی ایسا کام کیا ہے, تو اس کیس میں تو حرام بھی جان بچانے کے لیے اتنا سا جائز ہو جاتا ہے. لیکن ایسی سچویشن عملاً کم از کم ہمارے یہاں تو نہیں ہوتی, زیادہ تر خواہش ہی ہوتی ہے. زندہ تو آپ بالکل ایک چھوٹی سی چیز پہ بھی رہ سکتے ہیں, اس حد تک بھی آپ نے نہیں, بالکل کوئی سودی ٹرانزیکشن نہیں کرنی. ٹھیک ہو گیا اویس بھائی. اور آپ نے ابھی کہا ہے کہ اعلان جنگ ہے, تو ابھی آپ نے ہم اب شرک سے ہم نے اب عملاً ہم کب یہ یعنی سٹارٹ کریں گے کہ درباروں کے سامنے جا کے ہم کہیں ان کو کہ بھی یہ شرک ہے, یہ نہ کرو. ابھی تو ہم لفظی زبان کر لی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ خود سے ہم ڈسپلن کرنا شروع کر دیں, ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح بت توڑ دیتے تو کوئی کیا بگاڑ سکتا تھا کعبے کے اندر سے. لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے, یہ حکومت ہی کرے گی جب بھی کرے گی. جب تک حکومت نہیں آئے گی, اور بلکہ مزے کی بات میں آپ کو بتا دوں, کھل کے بتا دوں, کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ ملکی حالات کس وقت خراب ہو جائیں. جنوری میں عذاب اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے. اگر اللہ نہ کرے کوئی رائٹس ہو جاتے ہیں, کوئی کیوس کی صورتحال ہو جاتی ہے, افراتفری ہو جاتی ہے, اللہ نہ کرے اس سے بھی ورس کوئی خانہ جنگی کی صورتحال ہو جائے, اللہ نہ کرے, جیسے ہم بنگلہ دیش میں, مشرقی پاکستان میں دیکھ چکے ہیں, تو آپ لوگ کیا کریں گے؟ تو ایک ساتھی سے ایسے میں گپ شپ لگا رہا تھا, تو وہ تو ایسی بات ہوئی کہ کم از کم یہ جو بڑے بڑے مجسمے ہیں یہ تو ہم توڑیں گے نا جا کے. تو میں نے کہا ایک پتا بھی نہیں آپ لوگ گرا سکتے, ایک کانٹا بھی نہیں آپ لوگ توڑ سکتے.
اس چیز کی اجازت اسلام میں نہیں ہے. اگر یہ ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے اندر جا کر رات کو بت توڑ دیتے. اگر اس چیز کی اجازت ہوتی تو حضرت علی کو حکم دیتے کہ ابو جہل سو رہا ہوگا جا کے اس کے گردن مار آؤ. اگر اس چیز کی حکومت ہوتی تو اجازت ہوتی تو ابو لہب کی بیوی کچرا پھینکتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر. باہر نکلتے تھے تو کانٹے آگے بچھا دیتی تھی, تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کانٹے اٹھا کر اس کے گھر کے آگے رکھ دیتے نا. نہیں, جب تک اللہ تعالیٰ اولو الامر نہیں بنا دیتا اہل حق کو, تب تک ایک پتا اور ایک کانٹا بھی توڑنے کی اجازت نہیں ہے, چاہے کچھ بھی ہو. آپ کا مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ, اس وقت میں بھی آپ نے اہل خیر رہنا ہے, لوگوں کو حق کی طرف بلاتے رہنا ہے. ابھی جیسے کلمہ حق یہ ہے کہ شرکی اور اس کی اقسام کو ختم کرو, پرائورٹی یہ ہے. اعلان جنگ ہونے کے بعد آپ نے نوٹ کیا, پہلی دفعہ شاید میں نے کھل کے سود پہ بات کی, کیونکہ اتنی بات کرنی تھی جتنا اشارہ تھا, جتنا حکم تھا. یہ جو اعلان جنگ ہو گیا کہ اللہ اور اس کے رسول, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سود والے بھی پکڑے جائیں گے, باقی معاملات حکومت نہ حوالے کرنے والے بھی پکڑے جائیں گے. ٹھیک ہے.